بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم ناظرین، موضوع گفتگو ہے والدین کریمین حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق جماعت مخالفین کے اکابر، مجتہدین، متکلمین اور محدثین کا عقیدہ اور ان کے کتب میں ان کے صحیح احادیث. دیکھیں، عقیدہ بنتا ہے یا تو یہ کہ کسی موضوع پہ دلیل، عقلی واضح دلیل ہو. اگر عقلی واضح دلیل ہے یا نہیں ہے تو وہ نص ہو اس مسئلے پر، یعنی اگر نص بھی کسی مسئلے پر ہو تو اس سے عقیدہ بن جاتا ہے. ٹھیک ہے نا، اور نص صحیح ہونی چاہیے. پہلی بات یہ ہے کہ میں شتم کے متعلق بات کروں گا. شتم، سب، گالی کس کو بولتے ہیں، توہین کس کو بولتے ہیں. دیکھیں، یہ صحیح بخاری ہے. یہاں پہ ایک روایت ہے کتاب بدء الخلق میں، روایت نمبر ہے، اللہ آپ کا بلا کرے، 3193. قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کہتا ہے شتمنی ابن آدم. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بخاری کی حدیث ہے، اللہ فرماتا ہے کہ بنی آدم مجھے گالی دیتا ہے، بنی آدم مجھے گالی دیتے ہیں. اچھا، وَأَمَّا شَتْمُهُ فَقَوْلُهُ إِنَّ لِي وَلَدًا. اللہ بنی آدم کی شتم، سب، مجھے گالی کیا ہے کہ کہتے ہیں اللہ کا بیٹا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کے متعلق ہے ایسی چیز کا نسبت دینا کہ اس کا بیٹا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس حدیث میں جو جماعت مخالفین کے نزدیک صحیح حدیث ہے، اس کو گالی قرار دیا. اس حدیث کے شرح میں حافظ ابن حجر فتح الباری میں جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 332 ہے، اس میں فرماتے ہیں یشتمنی ابن آدم والشتم هو الوصف بما يقتضي النقص. آپ کوئی بھی کسی شخص سے کوئی چیز ایسے وصف کر دیں اس سے جو اس میں نقص، جو اس میں کمی، اس میں پستی، اس میں ضعف، اس میں بے عزتی کی کوئی بات لا دیں تو اس کو کہتے ہیں گالی، اس کو کہتے ہیں شتم. تو اب جب پتا چلا میرے محترم ناظرین کہ شتم کیا ہوتا ہے، شتم یہ ہے کہ مثلا آپ کہتے ہیں اللہ کا شتم کیا ہے، اللہ کا بیٹا ہے. اللہ نے کہا کہ یہ گالی ہے میرے لیے. کیوں گالی ہے؟ کیونکہ یہ ایسے وصف ہے جو نقص کا، میرے متعلق نقص کا مقتضی ہے. یہ کتاب ہے الشفاء بتعریف حقوق المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ جلد نمبر 1 ہے. یہاں پر فرماتے ہیں بالاجماع کہ جو بھی شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شتم کرے، سب کرے، ان کے متعلق کوئی عیب بیان کرے، چاہے وہ عیب ان کی نفس میں ہو یا ان کی نسب میں ہو یا ان کے دین میں، ان کی خصلت، کسی خصلت میں ہو، تصریح کرے یا اشارہ کرے کہ اس کا حکم کیا ہے. اس کا حکم یہ ہے کہ وہ یہ ساب ہے، ساب النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقتل. یہ کافر ہے، یہ مرتد ہے، یہ ساب ہے، شاتم ہے، شاتم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کیا جاتا ہے. اور یہ مسئلہ کیا ہے؟ وَهَذَا كُلُّهُ اجماع. یہ مسئلہ اختلاف ہی نہیں ہے، سب علماء کا اس میں اجماع ہے. من العلماء وائمة الفتوى من لدن الصحابہ الى هلم جرہ. صحابہ کے دوران سے لے کر آج تک سب علماء میں اجماع کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات میں، ان کی نسب یا نسب میں کوئی نقص لاحق کرے تو کیا ہے، وہ شاتم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ وہ علن کہہ دے، اشارتاً بھی کہہ دے، وہ شاتم بن جاتا ہے اور وہ مرتد ہے اور واجب القتل ہے. جب یہ ثابت ہو گیا میرے محترم ناظرین، شتم کس کو بولتے ہیں؟ کسی کے لیے نقص کی صفت بیان کرنا، اور جیسے کہہ دو کہ اللہ کا بیٹا ہے، ٹھیک ہے نا. اور شاتم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس کو کہتے ہیں؟ وہ یہ نہیں کہ آپ پیغمبر ہی کو گالی دے دیں، ان کے نسب میں بھی کوئی چیز ایسی ضعف، کوئی بے عزتی والی بات داخل کر دیں، بھی شاتم نبی ہے. اور اس میں انہوں نے فرمایا کہ ہمارا اجماع ہے صحابہ کے دوران سے لے کر آج تک کہ ایسا شخص شاتم نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ مرتد ہے اور قتل کیا جائے گا اس کو. اچھا، جب یہ پتہ چلا میرے محترم ناظرین، تو اب آئیے کہ میں اس فرقے کے صحیح ترین کتب میں ان کا اصلی عقیدہ بتاتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے متعلق ان کا عقیدہ کیا ہے. یہ کتاب ہے صحیح مسلم، چاپ دار الفکر، ملاحظہ کریں. یہ صفحہ نمبر 201 ہے. یہاں پر مسلم فرماتے ہیں، مسلم حجاج النیسابوری، لیس کل شیء عندی صحیح وضعتها هنا انما وضعتها هنا ما اجمع علیہ. کہتے ہیں کہ میں نے یہ کتاب مسلم جو لکھا ہے، یہ کتاب مسلم یہ اس طرح نہیں ہے کہ میں نے صرف جتنے میرے پاس صحیح احادیث تھی میں نے اس میں ڈال دی ہے، نہیں.
اس طرح نہیں کہ جتنے میرے اجتہاد میں میرے رائے میں صحیح احادیث ہے میں نے جمع کیے، نہیں، میں نے صرف وہ احادیث میں جمع کیے جس پہ سب کا اجماع ہے کہ یہ صحیح ہے۔ مسلم کے سب احادیث اجماعی ہیں، اس پہ اختلاف ہے ہی نہیں، اور یہ بالکل صحیح کہہ رہا ہے۔ جماعت مخالفین کتاب اللہ کے بعد صحیح ترین کتاب کس کو قرار دیتے ہیں؟ بخاری مسلم کو، مشہور ہے صحیح، نام ان لوگوں نے رکھا ہے صحیح مسلم، اور اس کے تمام احادیث کو یہ حجت مانتے ہیں۔ اچھا، جب یہ پتا چلا، ملاحظہ کریں، اسی مسلم میں ملاحظہ کریں، میں یہ حدیث آپ کو دکھا دوں، صفحہ نمبر 127 میں، بیان ان من مات على الكفر فهو في النار ولا تناله شفاعة ولا تنفعه قرابة المقربين۔ کہتا ہے یہ جو عنوان ہے یہ حدیث نہیں ہے، یہ مسلم کا اپنا الفاظ ہیں، مسلم کا اجتہاد ہے۔ اچھا، من مات على الكفر فهو في النار، اب بلکہ یہ احادیث کے متون بھی ہے، یہ الفاظ جو احادیث کے متون بھی ہے، اور اس نے انتخاب کیا اسی الفاظ کو کہ اب عنوان کا نام احادیث کے متون سے رکھا ہے۔ اچھا، محدثین بہت اس طرح کرتا ہے کہ جو کفر پہ مرتا ہے تو وہ کیا ہے؟ جہنمی ہے۔ جو کفر پہ مرتا ہے وہ جہنمی ہے۔ ولا تنالوا شفاعة، اور اس کو کسی قسم کی شفاعت نصیب نہیں ہوتی۔ ولا تنفعه قرابة المقربین، اور اس کو اس کے اگر رشتہ دار، مثلا کسی کا بیٹا بہت اللہ کا مقرب ہے، تو یہ اس سے اس رشتے کا اس کو فائدہ نہیں پہنچے گا جو کافر مرا ہے۔ انس کہتا ہے کہ ایک شخص آیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، قال این ابی، اس سے پوچھا کہ میرے والد کہاں ہیں؟ تو یہ اب میرے والد کا پوچھا نا، اپنے ابے کا پوچھا، اس نے اپنے پانچویں جد کا نہیں پوچھا، اپنے ابے کا پوچھا۔ اب کا مطلب پتہ ہے ہمیں، جد کو نہیں بولتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اب کس کو بولتے ہیں؟ اب اس نے اپنے ابے کا پوچھا، اس کے فادر کا، اس کے والد کا، میرے والد کہاں ہیں؟ کہا فی النار، فرمایا کہ تیرے ابا جی جہنم میں۔ اچھا، فلما خف، جب وہ شخص پشت کیا، چل گیا، اس کا دل ٹوٹ کے چلا گیا، دعاہ، اس کو واپس بلائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، فقال ان ابی و اباک فی النار، کہا میرے ابا جان بھی جہنم میں، میرے بھی ابا جان جہنم میں، اور تیرا ابا جان بھی جہنم میں، دونوں کے ابا جان جہنم میں۔ تو اس طرح ان کے نزدیک صحیح حدیث صحیح مسلم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کریم کہاں پہ؟ جہنمی۔ اپنے چچے کا نہیں پوچھا، اپنے جد کا نہیں پوچھا، کس کا بولا؟ اپنے والد گرامی کا بولا۔ یہ کتاب ہے میرے محترم ناظرین۔ اچھا، اور اس مسلم جو ان کے نزدیک قرآن کی بہن ہے، قرآن کے بھائی ہے، لا تنالہ من مات علی الکفر، یہ اس کا مصداق کون ہے؟ جو کافر مرتا ہے وہ جہنم میں ہے، شفاعت اس کو نصیب نہیں ہوتی، اس کا بیٹا اگر مقرب بھی ہو تو اس کا فائدہ نہیں پہنچتا۔ یہ کون ہے؟ حضرت عبداللہ علیہ السلام، جو نستجیر باللہ، جو کفر پہ مرا ہے۔ یہ کون ہے؟ حضرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد ماجد، ان کے متعلق انہوں نے یہ الفاظ لکھے۔ اچھا، اب یہ مسلم کا جو صحیح ترین شرح ہے، شرح مسلم بشرح النووی، یحییٰ بن شرف النووی کی جو شرح ہے، جلد نمبر 3، چاپ دار الفکر، ملاحظہ کریں۔ اسی حدیث کی شرح میں وہ کیا آپ فرماتے ہیں، وہ فرماتے ہیں بلکہ اس میں یہ ہے کہ لا تنفع ان من مات في الفطرة على ما كانت عليه عرب من العبادة الاوثان فهو من اهل النار۔ کہتے ہیں کہ اس حدیث سے مراد یہی ہے کہ جو لوگ فطرہ میں، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد جب کوئی نبی نہیں تھا نا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت سے پہلے جو لوگ فطرت اس فطرہ میں مرے ہیں وہ جہنمی ہیں۔ کیوں جہنمی ہے؟ کیونکہ ہؤلاء قد بلغتهم دعوت ابراہیم وغیرہ من الانبیاء صلوات اللہ تعالی وسلم علیہ، کیونکہ ان کو دعوت ابراہیم پہنچا تھا، دعوت ابراہیم پہ بھی ایمان نہیں لائے، تو ان کے اس بڑے مفسر نے، شارح حدیث نے یہ بتا دیا کہ بھئی حضرت عبداللہ علیہ السلام کو دعوت ابراہیم بھی پہنچا تھا، انہوں نے انکار کیا تھا، تو بہرحال یہ نستجیب اللہ کافر مرے۔ یہ کتاب ہے سنن ابی داؤد، چاپ دار الفکر، ملاحظہ کریں یہاں پر، بابن فی ذراری المشرکین، ذراری المشرکین، مشرکین کے نسل میں، مشرکین کے بیٹوں، مشرک زادے کون ہیں؟ یہاں پر اسی باب میں بتا دیتا کہ اب مشرک زادہ سے مراد کون ہے، اسی حدیث کو لے کے آتا ہے کہ فإن ابی و اباک فی النار، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ میرے والد صاحب جہنم میں۔ تو ان کے صحیح ترین احادیث میں کیا ہے میرے محترم ناظرین؟
حضرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کو مشرک زادہ کہا گیا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوئی نسب میں کوئی نقص داخل کرے، وہ خود ان کا اپنا اجماع ہے کہ وہ شاتم نبی ہے، وہ قاتل مرتد۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ ان کا پورا محدثین کا ٹولہ اور ان کا ابو حنیفہ سب کے سب ان کے مجتہدین کیا ہو گئے بھائی؟ سب کے سب مرتد ہو گئے، کیونکہ سب شاتم ہیں۔ جی سر، قائم ختم ہو گیا۔ جی سر، دعا کے لیے وقت سے ویسے ٹائم زیادہ ہونا چاہیے تھا، بہرحال کوئی بات نہیں۔ چلو 5 منٹ لے لو، پھر آپ لے لیں، آپ 5 منٹ مزید لے لوں؟ کر لیتے۔ ہاں چلیں، کوئی بات نہیں، ہاں لے لیں جی، میں سٹارٹ کر دیا 5 منٹ مزید۔ اوکے، 5 منٹ مزید۔ اچھا، اب ان کے والد ماجد کے متعلق ہم نے بات کر دی، اب ان کے والدہ کے متعلق یہ کتاب ہے محترم ناظرین پر صحیح مسلم، چاپ دار الفکر، ملاحظہ کریں یہاں پر استئذان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ ربہ عز وجل فی زیارت قبر امہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ سے طلب کیا کہ مجھے اجازت دو کہ میں اپنی والدہ کے قبر کو جاؤں۔ اچھا او بھائی، اگر مسلمان ہے نا، مسلمان کے لیے تو اجازت کی ضرورت نہیں، وہ تو ہے ہی مستحب، وہ تو ہے ہی سنت کہ قبر کی زیارت کیا جائے، تو اسی لیے کہ ان کو مسلمان نہیں مانتے یہ لوگ نا، انہوں نے نبی نے اجازت مانگی۔ اچھا، حدیث نقل کیا ابو ہریرہ سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اللہ سے اجازت مانگی ہے ان استغفر لامی فلم یأذن لی، کہ میں اپنی قبر کی والدہ کی قبر پہ جاؤں، تو میں نے اللہ سے اجازت مانگی کہ میں والدہ کے لیے استغفار کروں، اپنی ماں کے لیے استغفار کروں، تو اللہ نے اجازت نہیں دی، اور پھر اللہ نے سے میں نے اجازت مانگی ہے کہ میں ان کے قبر کی زیارت کروں، تو اللہ نے اجازت دے دی ہے۔ اچھا، پھر اگلا حدیث بھی وہی ہے بھائی کہ میں نے استغفار کی اپنی ماں کے لیے میں استغفار کروں، اللہ نے کہا استغفار نہیں کر سکتے اپنے ماں کے لیے۔ اچھا، کیوں استغفار نہیں کر سکتے ماں کے لیے؟ ہاں، ماں کے لیے استغفار کیوں نہیں کر سکتے بھائی؟ اس لیے کہ ان کی ماں جو ہے مسلمان ہی نہیں ہے۔ ملاحظہ کریں، یہ شرح صحیح مسلم ہے بشرح النووی، جلد نمبر 7، یہاں پہ ملاحظہ کریں، استأذنت ربی ان استغفر لأمی فلم یأذن لی، میں نے اپنے رب سے طلب کیا کہ مجھے اپنی والدہ کے لیے استغفار کی اجازت دے دو، کب از کم میں اپنی والدہ کے لیے طلب مغفرت کروں، تو مجھے اجازت نہیں دی، لیکن مجھے کس چیز کی اجازت دی ہے؟ ان کے قبر کو دیکھنے کی اجازت ملی ہے۔ فیہ جواز زیارت المشرکین فی الحیات وقبورہم بعد الوفات، مسلم کے سب سے بڑے شارح نے کیا کہا کہ اس حدیث میں دلالت ہے کہ آپ مشرکین کے قبر کو آپ زیارت کے لیے جا سکتے ہیں، مشرکین کے قبر پہ زیارت کے لیے جا سکتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت دی کہ اپنی ماں کی قبر کی زیارت کریں، تو واضح ہے نا، اور استغفار کی اجازت نہیں دیا اس لیے کہ ان کی ماں مشرک ہے نا، نستجیر باللہ۔ اچھا، وفیہ النہی عن الاستغفار للکفار، اس حدیث شریف میں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا اپنی ماں کے لیے آپ استغفار نہیں کر سکتے، تو کیا اس کا وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کفار کے لیے استغفار ہی نہیں کر سکتے، جی کفار کے لیے کوئی استغفار نہیں کر سکتے۔ اچھا، تو اب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہاں دونوں طرف سے جو نجیب الطرفین شریف الطرفین تھے نا، نستجیر باللہ، دونوں طرف سے مشرک الطرفین بنا دیا لوگوں نے، ماں بھی مشرک نستجیر باللہ ناپاک، اور والد گرامی بھی نستجیر باللہ مشرک ناپاک، اور اس سے بڑی گالی کیا ہو سکتا ہے کہ سردار انبیاء کو ہاں آپ کہتے ہیں ہم اہل بیت، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت ان کے والدین کو، اور بھائی کہاں غیرت تمہاری؟ کیوں ایسے علماء سے تم اپنا دین لیتے ہو جو ایسے دشمن نبی، ایسے صحابہ نے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایسے تہمتیں باندھی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرک زادہ، ماں بھی مشرک، مشرک صلب سے نجس، صلب سے انما المشرکون نجس، کہ ان کا پورا ریشہ ہی نجاست ہی نجاست ہے بھائی، قرآن کا بیان ہے کہ مشرکین نجس ہوتے ہیں، اور بھائی پاک مشرک سے کیسے نکلتا ہے مجھے بتاؤ یہ، اور شیخ صاحب مجھے سوال سمجھا دو کہ پاک نبی مشرک بطن سے، مشرک رحم سے، مشرک صلب سے یہ کیسے یہ ممکن؟ تم نے نبی کو مشرک نجس بنا دیا بھائی، اگر ماں باپ نجس ہے تو یہ کیسے پاک ہے؟ اور اتنی بڑی گالی، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر کفار کے لیے وہ ہمدردی رکھتے ہیں، حالانکہ قرآن نے فرمایا لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو كانوا آباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشیرتهم، جو اللہ تعالیٰ کا مخالف ہو، چاہے آپ کا باپ ہو، چاہے آپ کا بھائی ہو، چاہے آپ کی ماں ہو، آپ اسے محبت نہیں کر سکتے، لیکن آپ نے یہاں پہ دکھا دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ماں سے محبت کی ہے، حالانکہ وہ اللہ کو بھی نہیں مانتی، مشرک بت پرست ہے۔
تو بہرا اور آپ نے خود فتوی دے دی شیخ صاحب جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان کے نسب میں نقص داخل کرے، نقص قائلو یہ شاتم نبی ہے اور شاتم نبی کافر، تو پتہ چلا پتہ آپ میں آپ سے جو میرا مطالبہ آئے ایک صحیح حدیث دکھاؤں، یہ تو حدیث صحیح ہے کہ ان کے والدین دونوں جہنمی ہیں، کافر مشرک ہیں، نستجیر باللہ۔ آپ اپنے عقیدے میں ایک حدیث دکھاؤ صحیح کہ ان کے والدین جو ہے مسلمان تھے، تو آپ کے پاس کوئی حدیث نہیں ہے، کوئی حدیث نہیں ہے صحیح۔ ضعیف جو حدیث پیش کرتے ہیں وہ کسی آپ کے لیے حجت نہیں ہے، جو صحیح حدیث ہے بالاجماع صحیح ہے، جن پہ آپ کے مذہب میں عقیدہ رکھنا واجب ہے اور جن کی مخالفت حرام ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس میں توہین ہے۔ جی سر ٹائم ختم ہو گیا، ختم ہو گیا۔ جی شروع کرتا ہوں میں، آپ کا ٹائم آپ جواب دیں۔ یاسین صاحب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین، پہلے تو یہ سوال کیا گیا کہ مسلم شریف کی حدیث پاک پیش کی گئی کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی دربار رسالت میں حاضر ہوا، عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میرا باپ کس جگہ پر ہے؟ آپ نے فرمایا آگ میں ہے۔ پھر حضور علیہ السلام نے اسے واپس بلایا اور فرمایا ابھی باپ کہ میرا باپ اور تمہارا باپ جہنم میں ہے۔ اس پر پہلی بات تو یہ ہے کہ باپ کا لفظ والد پر بھی بولا جاتا ہے، چچا پر بھی بولا جاتا ہے۔ تو اس حدیث میں یہ ہوتا ان ابی و امی و اباک فی النار، کہ میرا ماں اور میری باپ یہ دونوں جہنمی ہیں اور تیرا بھی باپ جہنمی ہے۔ پھر تو اس میں کچھ نہ کچھ بات آ سکتی تھی۔ اور پھر حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چچا باپ کی مثال ہوتی ہے۔ اس حدیث سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ ادھر اشارہ چچا کی طرف بھی ہو سکتا ہے۔ پھر اس کے بعد یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا کی جو ہم تمام اہل سنت کا، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا کی ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا، کہ ہمارے رب ہمیں اپنا فرما بردار رکھ اور میری اولاد میں سے بھی۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا فرمائی، یا اللہ مجھے اپنا فرما بردار رکھ، مجھے مسلمان رکھ، اور آپ کا نیٹ ان کا بہت کٹ رہا ہے بھائی۔ بعض لوگوں کے انبیاء کرام علیہ السلام کے متعلق ہے، انبیاء کرام علیہ السلام کے متعلق ہے یہ عقیدہ و تعالیٰ کا یہ قانون ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہ السلام کی جو دعا قبول فرمانی ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ وہ دعا کرنے کی اجازت دیتا ہے، اور جو دعا اللہ نے قبول نہ فرمانی ہو اس دعا سے اللہ تبارک و تعالیٰ منع فرما دیتا ہے۔ جس کی ایک یہ مثال بھی کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چار شریف کے حدیثوں میں دونوں کہ آپ نے یہ دعا مانگی کہ یا اللہ میری امت کو عام کیسے ہلاک نہ کرنا، یا اللہ میری امت کو پانی میں غرق کر کے ہلاک نہ کرنا۔ مطلب یہ کہ جس طرح حضرت نوح علیہ السلام کی قوم ہلاک ہو گئی تھی۔ تیسرے نمبر پر یا اللہ میری امت یعنی مسلمانوں پر کافروں کو اتنا غلبہ کبھی نہ دینا کہ وہ ان کی جڑ ختم کر دیں۔
چوتھے نمبر پر یا اللہ میری امت کو بھی لڑائیاں نہ ہوں. اس کے جواب پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بارک کرتے ہیں وہ تو اٹل فیصلہ ہوتا ہے، اس میں رد و بدل نہیں ہوتی. تو تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بارک وسلم ہم آپ کو جو فیصلہ سنانے والے ہیں وہ فیصلہ بارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم غیر سے ہدایت نہیں کریں گے. مطلب یہ ہے کہ آپ کی امت جتنی بھی گناہ گار ہو گئی آپ کی امت کے ساتھ یہ معاملہ نہیں کیا جائے گا. دوسرے نمبر پر ہم آپ کی امت کو پانی میں غرق کر کے ہلاک نہیں کریں گے. جس طرح کہ حضرت مطلب یہ جس طرح حضرت نوح علیہ السلام. نمبر پر ہم آپ کی امت یعنی مسلمانوں پر کافروں کو اتنا غلبہ کبھی بھی نہیں دیں گے. مولانا یوسف صاحب ایک بہت کٹنگ ہو رہی ہے. جڑ ختم کر دیں چاہے پوری دنیا کے. مولانا ایک منٹ میری روکیے گا گفتگو. سوری فار انٹرپشن، معذرت چاہتا ہوں، آپ کو روک رہا ہوں. یہ آپ کی آواز نہیں آ رہی، کوئی جواب جو آپ کہنا وہ واضح نہیں آ رہا، لوگوں کو سامعین کو ناظرین کو سننے میں دشواری ہے. نیٹ بہت کمزور ہے اور گفتگو جو ہے نا وہ صحیح پہنچ رہی، جواب کی سمجھ نہیں آ رہی. جواب تو ماشاءاللہ آپ کے بہت اچھے دے رہے ہیں لیکن وہ درمیان میں کٹنگ آ رہی ہے. میری آواز آپ کو آتی ہے، آپ کی آواز کی کٹنگ آ رہی. چلو آپ مکمل کریں. یہ آپ کا میں نے ٹائم روکا ہوا تھا، آپ کی 6 منٹ بات ہوئی ہے. خیر ہے آپ کو ٹائم دیں گے کیونکہ آپ ابھی میں شروع کروں، آپ بات کریں. بالکل شروع کریں. یاسین صاحب بات کریں، شروع کریں، بسم اللہ کریں. یاسین صاحب وہی صاحب ہے پھر وہ رکے. چلو پھر میں سدھار سے بات کرتا. اگر دوسرا فون ہے، اگر ایک اور فون ہے نا یاسین صاحب، دوسرے فون سے واٹس ایپ میں آ جائیں. دوسرا نمبر بھی ہے کوئی، ہم دوسرے یہ بھی رکھتے ہیں، دوسرے فون سے واٹس ایپ پہ بھی لیتے ہیں. آواز ادھر سے لیں گے، تصویر ادھر سے، آواز ادھر سے، وہ بہتر رہے گا میرے خیال میں. کوئی ہے ایک اور موبائل نہیں ہے آپ کے پاس؟ نہیں، ایک ہی چلیں چلو اسے پہ دیکھتے ہیں، آپ ٹھیک ہو جائے گی. چلیں بسم اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین و ناظرین، یہ جو مسلم شریف کی حدیث پاک پیش کی گئی کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی دربار رسالت میں حاضر ہوا، عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آپ ارشاد فرمائیں کہ میرا باپ کہاں ہے؟ اس پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جہنم میں. پھر وہ آدمی چلا گیا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے واپس بلایا اور فرمایا ان ابی و اباک فی النار، تیرا باپ اور میرا باپ جہنم میں ہے. اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ چچا پر بھی بولا جاتا ہے، یہاں پر لفظ صاف طور پر والدی کا ہونا چاہیے تھا، کیونکہ قرآن پاک میں ابھی کا لفظ باپ پر بھی بولا گیا ہے، چچا پر بھی، تایا پر بھی، دادا پر بھی. اسی لیے ابا کی جمع ہے لیکن والد کی جمع قرآن پاک میں کہیں بھی نہیں آئی. تو اس میں تو پھر یہ بات بھی ہے کہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق فرمایا کہ عمر چچا باپ کی مثل ہوتا ہے. حدیث پاک کے الفاظ بھی یہ ہیں، امی سنو ابی ہی، کہ چچا جو ہے وہ باپ کی مثل ہوتا ہے. لہذا اس میں یہ شبہ ہو سکتا ہے کہ آپ کا اشارہ اپنے کسی چچا کی طرف ہو، لہذا یا پھر اس میں یہ ہو جاتا ابھی امی بابا کا فی النار، کہ میرا باپ اور میری ماں اور تمہارا باپ یہ جہنم میں ہے. پھر کچھ نہ کچھ بات کلیئر ہو جانی تھی. لہذا اس پر یہ ہے کہ یہ بات مشکوک ہے، بلکہ اس پر اس حدیث کی وضاحت
में, क्योंकि ये तो सब पता है कि ये सलाम के वालिदैन को किसी सूरत भी मोमिन नहीं मानते, जबकि बरेलवी हजरात जो हैं ये प्यारे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम में मानते हैं, हर सूरत मोमिन मानते हैं। तो बहरहाल इनकी मुसलमान वो ये कि अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ये दुआ फरमाई, रब ने अपना फरमा बरदार रख। इसके बाद आपने ये भी दुआ फरमाई, फमिन ज़ुर्रियती, या अल्लाह मेरी औलाद में से भी कुछ लोगों को अपना फरमा बरदार रखे। इसके बाद हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने आगे चलकर ये दुआ की कि या अल्लाह जो मुसलमान होंगे तेरे फरमा बरदार होंगे मेरी, या अल्लाह तो अपने आखिरी नबी को उन्हीं में से ही भेजना। ये हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ है। लिहाजा पहले नंबर पर यह बात है कि कुरान पाक के मुकाबले में अगर कोई हदीस आ जाए तो वो काबिल तस्लीम नहीं होगी। दूसरे नंबर पर यह भी है कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब ये दुआ फरमा दी तो इससे ये बात वाज़ेह हो गई कि आपकी औलाद में से एक गिरोह मुसलमान था। किराम अलैहिस्सलाम के लिए अल्लाह तबारक व तआला का ये कानून है, अल्लाह तबारक व तआला का ये कानून है कि जो अल्लाह ने नबियों की दुआ कबूल फरमानी हो, अल्लाह तबारक व तआला सिर्फ वही दुआ करने की इजाजत देता है जो अल्लाह ने कबूल न फरमानी हो, अल्लाह तबारक व तआला वो दुआ करने की इजाजत नहीं देता। इसकी एक ये मिसाल है कि मुस्लिम शरीफ में 2 हदीसें हैं, मुस्लिम शरीफ में 2 हदीसें हैं। वो ये कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने 4 दुआएं मांगी, 4 दुआएं मांगी। वो ये कि पहले नंबर पर या अल्लाह मेरी उम्मत को आम कैद से हिलाक ना करना। नंबर 2 या अल्लाह मेरी उम्मत को पानी में गरक करके हिलाक ना करना। नंबर 3 या अल्लाह मेरी उम्मत की आपस में भी लड़ाइयां ना हो। नंबर 4 कि या अल्लाह मेरी उम्मत को पानी में गरक करके हिलाक ना करना, मेरी उम्मत को आम कैसे हिलाक ना करना, या अल्लाह मेरी उम्मत मुसलमानों पर काफिरों को इतना गलबा कभी ना देना कि ये इनकी जड़ ही खत्म कर दें। और फिर चौथे नंबर पर ये कि या अल्लाह मेरी उम्मत की आपस में भी लड़ाइयां ना हो। इस पर अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, हम जो फैसला फरमा देता है उसमें कोई रद्द बदल नहीं होता। मतलब ये कि हम तो आपको ये फैसला सुनाने वाले हैं, ये फैसला अटल है, पक्का है, इसमें कोई रद्द बदल नहीं किया जाएगा। इसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि हम आपसे ये वादा करते हैं, ऐ मोहम्मद, हदीस पाक में या मोहम्मद के लफ्ज़ हैं, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी उम्मत को आम कैसे हिलाक नहीं करेंगे, हम आपकी उम्मत पर काफिरों को इतना गलबा कभी नहीं देंगे कि ये इनकी जड़ ही खत्म कर दें, चाहे पूरी दुनिया के मुसाफिर मिलकर ही इन पर हमला कर दें। अगर इस हदीस पर हम मुसलमान गौर करें तो ये हमारे लिए बहुत ही हौसला अफजा बात है। और फिर जनाब ये अफगानिस्तान जो है इसका मुंह बोलता सबूत है। तो बहरहाल अल्लाह तबारक व तआला ने अगर पूरी दुनिया के काफिर मिलकर भी हमला कर दें तो इनकी जड़ खत्म नहीं कर सकेंगे। तीसरा नंबर पर ये कि हम आपकी उम्मत की आपस में लड़ाइयां ना हो, ये हम आप हमसे ना मांगे। ये बात बड़ी काबिल गौर है कि आपकी उम्मत की आपस में लड़ाइयां ना हो, ये आप हमसे ना मांगे। तो हालांकि उम्मत के लिए इत्तेफाक की दुआ सारी उम्मत करती है, सभी कहते हैं, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने महबूब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को आप अपनी उम्मत के इत्तेफाक की दुआ नहीं कर सकते। जिससे ये बात वाज़ेह कन्फर्म हो गई कि अल्लाह तबारक व तआला नबी को सिर्फ वही दुआ करने की इजाजत देता है जो अल्लाह तबारक व तआला ने कबूल फरमानी हो। इससे ये बात वाज़ेह हो गई कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जो दुआ की कि या अल्लाह मेरी औलाद में से कुछ लोगों को अपना फरमाबरदार रख, उन्हें मुसलमान रख, और उन्हीं मुसलमानों से या अल्लाह अपने आखिरी नबी को भेज देना। लिहाजा हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ये दुआ इस बात का वाज़ेह पक्का सबूत है कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के वालिदैन करीमैन मुसलमान थे। फिर ये भी सब जानते हैं कि कुरान पाक के मुकाबले में अगर कोई हदीस आ जाए तो वो काबिल तस्लीम नहीं होगी। फिर इसके बाद
ابراہیم بخشش کے لیے دعا کرنے کی بات بس وقت ختم ہو گیا مولانا. ہے. اگر ٹائم ہے تو میں جس طرح سے یہ کہ اللہ تبارک و تعالی وقت ختم ہو گیا کیونکہ آپ کو درمیان میں کافی کٹنگ بھی ہوئی اور آپ کو اضافی ٹائم میں نے دیا ہے. تو اتنی جو بات آپ نے کی ہے اس کا جواب لے لیتے ہیں کیا وہ مطمئن کر پائیں. جی علامہ حسن اللہ یاری صاحب آپ. جی سر آپ دیکھیں شروع کروں میں شروع کروں. جی شروع کریں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم ناظرین میں نے ثابت کر دی اور شیخ صاحب اس بات کا بالکل انکار بھی نہیں کیا کہ مسلم کے احادیث اس فرقے کے نزدیک بالاجماع صحیح ہے اور اس کی تصدیق کرنا اس پہ ایمان لانا ضروری ہے. اس کا انکار نہیں کر سکتے کیونکہ سب صحیح ہے بالاجماع. یہ بالکل میں نے ثابت کر دی اور یہ انہوں نے بالکل اس کا انکار نہیں کیا. اور انہوں نے نہیں کہا کہ یہ حدیث جس میں لکھا ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد جہنم میں ہے یہ حدیث صحیح نہیں ہے. یہ صرف اس کا انہوں نے ایک صفائی پیش کیا کہ ہو سکتا ہے کہ اس سے مراد چچا ہو کیونکہ اب جو ہے عربی زبان میں چچا کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. تو میرے محترم ناظرین جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے چچا کو والد کہا تھا وہ خطاب میں کہا تھا. خطاب یا ابتے. جب انسان خطاب میں کسی سے خطاب کرے چچا کو والد کہہ دے تو ہو سکتا ہے لیکن غیاب میں اس کو چچا کو والد نہیں کہتے. احترام کے طور پر سامنے ہو یا مثلا تغلیب کے طور پر نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق اس کے طور پر. وَإِلَّا اب کا مطلب والد ہی ہوتا ہے. ابو کا مطلب ابی کا مطلب والد ہی ہوتا ہے. اور پھر آپ دیکھیں مسلم اور بخاری کے جو شارحین ہیں اور اس کے جو مترجمین ہیں انہوں نے اس کا کیسے ترجمہ کیا. ملاحظہ کریں یہ ویب سائٹ ہے sunna.com. یہاں پر آپ مختلف احادیث کا ترجمہ دیکھ سکتے ہیں. sunna.com. یہاں پہ اسی حدیث کو انہوں نے سنن ابی داؤد سے بھی روایت کیے. ان ابی و اباک فی النار my father and your father are in hell. یہ میرا ترجمہ نہیں ہے ان کا اپنا ترجمہ ہے. دیکھیں آپ خود بھی چیک کریں اردو میں تراجم میں بھی دیکھیں. my father my ابا ان ابی بے شک my father my dad میرے والد صاحب. پھر اسی حدیث کو مسلم سے مسلم کے حدیث نمبر 203 سے جو روایت کیا ٹھیک ہے نا اس میں بھی یہ verily my father ان ابی my father and your father are in fire. اس شخص نے بھی جو پوچھا تھا نا این ابی میرے باپ کہاں اپنے والد کا پوچھا تھا اور اپنے چچا کا نہیں پوچھا تھا والد. اور پھر عربی زبان میں علماء کو پتا ہے کہ ایک چیز ہوتا ہے اصالت الحقیقہ. اصالت الحقیقہ یہ ہے کہ الفاظ کو ان کے معنوں میں استعمال کیا جاتا ہے غیر موضوع معنی میں استعمال کیا جائے اس کے لیے قرینے کی ضرورت ہوتی ہے. یہاں پہ کوئی قرینہ نہیں ہے. اچھا اور پھر انہوں نے جو قرآن کی آیت سے استدلال عجیب کیا قرآن کی آیت سے استدلال کیا جو بالکل ان کو فائدہ نہیں دیتا. وہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی ہے کہ میرے ذریہ میں ایک ایسا نبی بھیج میرے ذریہ میں ایسا نبی بھیج ٹھیک ہے نا. انہوں نے یہ تو دعا نہیں کہتے کہ میرے پورے ذریے کو مسلمان بنا دے. یہ ملاحظہ کریں قرآن مجید کی جو آیت ہے ربنا وجعلنا مسلمین لک اے اللہ مجھے اور اسماعیل کو مسلمان بنا دے اپنے لیے. ومن ذریتنا اور میرے امت میں سے ایک مسلمان امت نہ کہ میری پوری ذریت میرے امت میں سے ایک مسلمان امت ہو. یعنی ابراہیم علیہ السلام کے ذریہ میں کافر بھی ہیں ٹھیک ہے نا. اچھا وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ اے میرے رب میرے ذریے میں نبی بھیج دے. یہ فیہم ذریے کی طرف جاتا ہے. وہ ذریہ میں کافر بھی ہیں مسلمان بھی ہیں. اس ذریہ میں ایک نبی بھیج دے. اس نبی کی شان یہ ہے یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم. تو اس آیے میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میرے مسلمان ذریے سے بنا دے. یہ اپنے سے بنا رہے ہیں کیونکہ یہ پھنس گئے. اب جو ہے ان کو مجبوری پڑی ہے تو قرآن پہ بھی بہتان لگانے پہ یہ اتر آئے.
تو عرض یہ ہے، پھر انہوں نے یہ کیا کہا کہ اللہ تعالیٰ نبی انبیاء کو اجازت نہیں دیتا کہ ایسی دعا کریں، ایسی دعا کریں کہ جس کو اللہ قبول نہیں کرتا. تو بھائی آپ کی جب اپنے کتاب میں موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت مانگی ہے، نہیں کہ انہوں نے اپنے والدہ کے لیے دعا کی ہے، اجازت مانگی ہے میں دعا کروں استغفار کروں، اللہ نے کہا نہیں اجازت نہیں دیتا، تو وہ آپ کی بات سے کوئی مناسبت ہی نہیں کرتا. اس میں یہ نہیں ہے کہ اللہ نبی نے استغفار کی ہے اور اللہ نے منع کر دیا کہ میں مانگتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت مانگی ہے کہ کیا میں استغفار کروں، تو اللہ تعالیٰ نے اجازت نہیں دیا. تو بہرحال میرے محترم ناظرین، حدیث واضح ہے، روایت واضح ہے، ان کے نزدیک بہت ہی معتبر حدیث ہے، اس میں کوئی اختلاف ہی نہیں ہے ان کے پاس. میں نے کہا تھا کوئی صحیح حدیث لے کے آؤ نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین جنتی ہیں، کوئی نہ ان کے پاس آیت قرآن ہے نہ کوئی حدیث ہے، کچھ بھی نہیں ہے. اچھا، اب اللہ آپ کا بھلا کرے، ان کے اکابر علماء نے اجماع کیا ہوا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والدین کہاں پہ؟ جہنمی ہیں، اور احادیث ان کے نزدیک بہت زیادہ ہیں. میں نے جو مسلم کی حدیث دکھائی ہے نا وہ میں نے نمونے کے طور پہ دکھائی، وَإِلَّا احادیث ان کے ہاں بہت زیادہ. میں زیادہ حدیث نہیں دکھاتا، بلکہ میں کیونکہ جو میں نے دکھایا وہ کافی ہے. وَإِلَّا حدیث ان کے پاس بہت زیادہ. میں اب بھی جاتا ہوں ان کے اجماع کی طرف. یہ کتاب ہے، ملاحظہ کریں، رسالہ معتقد ابی حنیفہ فی ابوی الرسول صلی اللہ علیہ وسلم. ابو حنیفہ کے عقیدہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کی طرف، وہی امام اعظم. کس نے لکھی ہے؟ ملا علی قاری نے لکھی ہے. ملا علی قاری نے لکھی ہے کہ ہمارے امام ابو حنیفہ امام اعظم، اس کا عقیدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے متعلق کیا ہے. پھر وہ فرماتے ہیں، اچھا یہاں پہ کہتے ہیں کہ ابو حنیفہ نے فرمایا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مات علی الکفر، والدین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کافر مرے ہیں. اچھا، پھر فرماتے ہیں کہ اذا عرفت ذلك علی المرام، ہم یہاں اس مقام پر کتاب سے، سنت سے اور اجماع سے استدلال کرتے ہیں. قرآن، سنت اور اجماع سے ثابت کریں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کافر ہیں. اور پھر اجماع کی طرف جب آتے ہیں، وہ قرآن کی آیات لے کے آتے ہیں، پھر احادیث، میں نے احادیث آپ کو دکھا دی ہے. اس کے بعد جب وہ اجماع کی طرف آتے ہیں، یہ بڑی اہم بات ہے. وَأَمَّا الْإِجْمَاعُ فَقَدْ اتَّفَقَ السَّلَفُ وَالْخَلَفُ، کہتے ہیں ہمارے پاس اجماع ہے، سلف سب کا اجماع ہے، خلف کا بھی اجماع ہے، سوائے سیوطی، عبد الرحمن سیوطی کے، سب کا اجماع ہے. من الصحابہ، سب صحابہ کا اجماع ہے. کون فرماتا ہے؟ ملا علی قاری کہتا ہے. وہ کہتا ہے، آپ کہتے ہیں نا ان ابی سے مراد کیا ہے؟ چچا ہو سکتا ہے. یہ وہی ہے جس نے بہت ساری کتابیں لکھی ہیں، بہت ساری کتابیں اس نے لکھی ہیں. اس نے مرقات المفاتیح لکھی ہے، احادیث کی اتنی موٹی شرح جس سے کسی نے نہیں لکھا، اس نے لکھی. اس کو نہیں آتا عربی زبان ملا علی قاری کو. سب صحابہ کا اجماع ہے، تابعین کا اجماع ہے، الائمۃ الاربعہ، ابو حنیفہ کا، شافعی کا، مالک کا، احمد ابن حنبل، سب کا اجماع ہے. وسائر المجتہدین، سب علی ذلک من غیر اظہار الخلاف، سب جماعت عمریہ کے مجتہدین کا اس مسئلے پہ اجماع ہے. اس میں کوئی مخالف ہے ہی نہیں کہ والدین نبی صلی اللہ علیہ وسلم مشرک ہیں، کافر ہیں، جہنمی ہیں، نستجیر باللہ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نجس زادہ، مشرک زادہ. یہ ان کا عقیدہ ہے، ان کا اجماع ہے، سب اکابر کا. پھر کہتے ہیں کہ ہمیں تعجب ہے شیخ جلال الدین سیوطی سے کہ احادیث اس مسئلے پہ متواتر ہیں کہ وہ دونوں نستجیر باللہ کافر ہیں. کیوں ان حجج سے وہ انحراف کر گیا ہے اور ائمہ کے ساتھ، مجتہدین کے ساتھ، محدثین کے ساتھ اتفاق نہیں کرتا، اور اس نے کہا ہے کہ نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین مسلم تھے، اور احتجاج کیا ہے. وہ کہتا ہے کہ ایک حدیث سے اس حدیث کو ذکر کرتا ہے، اور اس حدیث کے ذکر کے بعد وہ فرماتا ہے، میں آپ کو دکھا دینا ہوں کس حدیث کی بات کر رہا ہوں. کہتا ہے یہ حدیث جو ہے کیا ہے؟ حدیث جو ہے مجہول ہے اور بنگڑت حدیث ہے، جس حدیث سے سیوطی نے استدلال کیا. اچھا، یہ مستدلا بما اخرجه ابن شاہین فی الناسخ والمنسوخ والخطیب البغدادی فی الصاحب واللائق والدارقطنی ابن عساکر کلاہما فی غرائب مسند بسند ضعیف عن عائشہ. کہتا ہے ایک ضعیف سند سے عائشہ سے لے کے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کافر مرے تھے، بعد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، وہ زندہ کی، وہ کلمہ پڑھی. یہ ضعیف ہے. بلکہ کہتا ہے حافظ ابن دحیہ نے، ابن کثیر نے ان سے روایت کیا کہ حدیث موضوع ہے. یہ حدیث نہ صرف ضعیف ہے بلکہ موضوع ہے، کہ وہ ویسے بھی سیوطی نے بھی مانا ہے کہ وہ کافر مرے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کافر کے صلب سے، مشرک اور مشرکہ نستجیر باللہ کے صلب سے دنیا میں آئے ہیں، لیکن بعد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نبی بنے، محبوس ہوئے، تو انہوں نے دعا کی ہے
زندہ ہو گئے پہ وہ کلمہ پڑھیا. جی سر. جی ٹائم ختم ہو. تو بار فرمایا کہ یہ حدیث موضوع ہے بھائی. تو اب کوئی دلیل پیش کرو نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین جو ہے مسلمان تھے. دلیل تو ہے نہیں آپ کے پاس. جی مولانا یاسین صاحب آپ کا وقت شروع ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ترمذی شریف حدیث نمبر 3532. امام ترمذی فرماتے ہیں ھذا حدیث حسن، اور یہ حدیث مسلم شریف میں بھی ہے کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دربار رسالت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے کچھ لوگوں سے سنا تھا. آگے اس کی وضاحت میں یہ فرماتے ہیں کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منافقین سے کچھ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے والدین کریمین کے متعلق کچھ سنا تھا. آپ کو یہ بات ناگوار گزری، اس لیے آپ دربار رسالت میں حاضر ہوئے اور آ کر وہ واقعہ عرض کیا. اس پر پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم علی المنبر فقال من انا، کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ممبر پر جلوہ فروز ہوئے اور آپ نے یہ سوال فرمایا من انا، بتاؤ میں کون ہوں. فقالوا انت رسول اللہ علیہ السلام، آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ پر سلام ہو. رک جائیں آپ اچھے استدلال دے رہے ہیں. میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، بڑا گفتگو کا ناظرین کو اس میں معلومات اور ان کی رہنمائی ہونی تھی، لیکن مسئلہ یہ کہ آپ کی آواز بہت رک رہی ہے. کوئی جواب چلیں اگلے ہفتے آ جائیں نا، اپنا نیٹ صحیح کریں، آ جائیں اور مزید تیاری صحیح کریں. یا پھر دوسری رائے یہ ہے واٹس ایپ پہ آ جائیں، ان کو جیسے واٹس ایپ پر آ جائیں تو کوئی بات نہیں، میں یہاں ہی چلو بیٹھا رہوں گا. آپ کو ٹائم واٹس ایپ پہ بالکل صحیح ہے، آپ آ جائیں. آپ کو یہ ٹائم دیتے ہیں کیونکہ آپ کا یہ جو انہوں نے بڑے اہم سوالات اجماع پیش کر رہے ہیں اور اتنی کتابوں کا حوالہ دے رہے ہیں، آپ ڈائریکٹ ان پر کائنڈلی جائیں نا. مولانا یوسف تو آپ کے پاس موبائل ہے تو اس کو بند کر دیں لائیو جو ہے، تو آپ واٹس ایپ کے ان کا نمبر ڈائل کریں، وہ آپ کو لے لیں گے. کیا میری رائے سے اتفاق کرتے ہیں یاسین صاحب؟ ہیلو، شاید وہ ڈسکنیکٹ ہو گئے، پتہ نہیں کیا ہو گیا. چلو یہ اتنی دیر ایک دو میں مسئلے آپ سے پوچھ لیتا ہوں، پھر شاید میں اجازت دوں. پھر واٹس ایپ پہ آپ لے لیجیے گا. آپ لے واٹس ایپ پہ آ گئے، شاید واٹس ایپ پہ آ گئے. جی واٹس ایپ پہ آ گئے. شیخ صاحب آ گئے واٹس ایپ پہ. چلو شیخ صاحب ہاں واٹس ایپ پہ آ گئے. چلو ٹھیک. ان کا ٹائم میں ان کو بتا دیتا ہوں، 2 منٹ اور 21 سیکنڈ آپ کی بات ہوگی. مولانا آپ شروع کریں، آگے میں سٹارٹ کروں. آپ مجھے سن سکتے ہیں؟ آواز آ رہی ہے آپ کو شیخ صاحب؟ یاسین صاحب آواز میری بھی. چلیں شاہ یاسین صاحب آپ شروع کریں. جی شروع کر دیں، پھر آپ بسم اللہ کریں. شروع کریں. جی بول شروع کریں، شروع کریں شیخ صاحب. سامعین و ناظرین، یہ مسلم شریف کے حدیث نمبر اور امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ لکھا ہے ھذا حدیث حسن، یہ حدیث حسن ہے. اور یہ واٹس ایپ سے ان کی آواز نہیں آ رہی ہے. واٹس ایپ بھی کھول دینا بھائی اپنا. واٹس ایپ کیوں بند کر دیا آپ نے شیخ صاحب؟ ان کی آواز صرف زوم سے آ رہی، واٹس ایپ سے نہیں آ رہی. ہلو ہاں واٹس ایپ بھی کھول دینا بھائی، واٹس ایپ سے بھی بات کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
اگلے ہفتے پورا کریں علامہ صاحب. ہاں ان کا اگلے ہفتے رکھتے ہیں. شیخ صاحب آپ کا اگلے ہفتے ہیں. آپ ابھی تیار نہیں ہیں بھائی شیخ صاحب. ہاں بالکل ٹھیک. محمد یاسین بھائی آپ اگلے ہفتے آ جائیں بھائی. اگلے ہفتے اپنا نیٹ وغیرہ صحیح کریں نا, پھر صحیح بات ہوگی آپ سے. تیاری کر لیں, ٹھیک ہے نا. تھینک یو سر. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. اللہ آپ کو جزاک خیر. اللہ آپ کو عزت دے. جی طارق بھائی آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے. جی میں 1-2 منٹ لوں گا, پھر آپ اپنے کالرز کو جی دے سر. دیجیے بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ. حضور یہ بتائیے گا کہ ایک تو ہے کہ یہ جو ہمارے علماء جو ہے نا یہ اپنے ساتھ خطاب لگاتے ہیں نا, تو اہل تشیعوں کے میں نے علماء کا دیکھا حجت الاسلام کے اس طرح, اور بہت سے القاب ہیں یا خطابات جو کہتے ہیں, اور ان کے بارے آپ فرمائیے گا. اور دوسرا ہمارے ہیں نا, ہم جب کہتے تھے نا ہمارے اہل سنت, ہمارے جو اہل سنت میں ہیں ہم کہتے ہیں امام اعظم امام ابو حنیفہ. تو یہ جو امام اعظم ہے نا, اس میں ہمارے ہی اہل سنت میں سے اہل حدیث جو مکتبہ فکر ہے وہ اس سے نا تھوڑا اعتراض کرتا ہے. وہ کہتے ہیں یہ اعظم کا لفظ جو ہے نا یہ تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا تو امام اعظم تو کوئی بھی نہیں ہے. تو وہ تو پھر اس کا تو جوابات ہیں جو ہم نے دیے ہیں, وہ آپ کے سامنے میں شاید نہیں, ٹائم کی وقت کی قلت کی وجہ سے نہیں رکھوں گا. تو یہ جو خطاب ہیں بڑے بڑے ہم لگاتے ہیں, اور حجت الاسلام, امام اعظم, خطیب اسلام, اور یہ اس کے بارے آپ کیا کوئی فرمائیں گے؟ یہ تو ہمارے ہاں جو القاب لگائے جاتے ہیں دیکھیں اس میں کوئی حرمت نہیں ہے. اگر آپ کسی کو حجت الاسلام کہتے ہیں نا, لوگ نام بھی رکھتے ہیں نا, مثلا کسی کا نام رکھ دیا مثلا سمیع الحق. اب یہ حق بات کو سننے والا, ہو سکتا ہے وہ حق بات کو کبھی زندگی میں نہ مانے, نام لگتا ہے نا سمیع الحق. وہ اس میں تو کوئی حرمت تو نہیں ہے. آپ اچھے اچھے نام لوگوں کو رکھ دیں, اور احترام سے جب القاب دیے جاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہمیشہ یہ نہیں ہوتا کہ کوئی اس کو وہ لفظی معنی بھی اس کے مقصود ہوتے ہیں. بعض صرف ایک لقب ہے, بعض القاب ہے جو مخصوص ہیں, ٹھیک ہے نا. شیعہ مذہب میں ایک رسول کا لقب ہے, نبی کا لقب ہے, کسی اور کو نہیں دے سکتے. امام کا لقب ہے بھی حدیث میں کسی غیر 14 معصومین علیہ السلام کو کسی اور کو نہیں دے سکتے. امام جماعت وغیرہ ہے لیکن امام بالاطلاق یہ کسی غیر امام کو امام کہنا یہ درست نہیں ہے. اور شیعہ کبھی پہلے نہیں کرتے تھے, اب ہمارے زمانے میں شروع ہو گئے. امام خامنی, امام خمینی, پہلے شیعہ نہیں کہتے تھے کسی کو امام. اچھا, اور یہ البتہ اس کی وہ بھی نہیں ہے ہمارے احادیث میں کہ اس احادیث میں یہ ہو کہ بھئی آپ اپنے علماء کو اس طرح کے القاب دے دیں, یہ اس طرح بھی نہیں ہے. بلکہ آپ کی خدمت میں عرض کریں کہ علماء نے شروع کر دی, اور ہمارے علماء نے تقلید کی ہے مخالفین کی. سب سے پہلے جس کو حجت الاسلام کہا گیا نا مسلمانوں میں, غزالی صاحب کو, ابو حامد غزالی کو, ان کے پیروکاروں نے, اشاعرہ نے ان کو حجت الاسلام کہتے تھے. تو اس طرح یہ القاب شروع ہو گئے, کوئی غلط بھی نہیں ہے. اگر ایک شخص ہے اسلام کا, مسلمانوں کا ہدایت دے دیتا ہے, مسلمانوں کو کچھ سکھا دیتا ہے, اگر وہ واقعا سکھاتا ہے تو اس کو اگر انسان ایمانداری سے کہہ دے کہ یہ حجت الاسلام ہے, یہ تو کوئی حرام نہیں ہے. اچھا, جہاں تک امام اعظم کا تعلق ہے تو میں نہیں سمجھتا کہ اہل سنت یا احناف جب کہتے ہیں ابو حنیفہ صاحب امام اعظم ہے تو ان کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں کہتے ہیں نا, وہ دوسرے علماء کے مقابلے میں کہتے ہیں یہ ان سے بڑا ہے. ٹھیک ہے نا. اعظم یہ تو نہیں کہتا کہ بالاطلاق سب سے بڑے ہیں, یہ تو کسی کا عقیدہ نہیں. وہ کہتے ہیں بھائی دوسرے جو مجتہدین ہیں ان کے مقابلے میں یہ زیادہ, ان کی علم زیادہ ہے, یہ ان کی مہارت زیادہ ہے, ان کے مقابلے میں کہتے ہیں جو ان کے ہم اثر یعنی اثر اور زمانے کے جو ہے نا ائمہ ہے نا, ان سے وہ کہتے ہیں بڑے امام. ان کا عقیدہ یہی, وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ملاتے ان کو. بالکل صحیح فرما رہے ہیں. جی ہاں بالکل, وہ کسی کا یہ عقیدہ نہیں. یہ آپ نے فرمایا, جی بہت شکریہ اس کا. یہ سجدے کے بارے آپ فرما رہے تھے, میں نے جو سنا ہے نا مولانا اسحاق صاحب یہ کہہ رہے تھے, تو آپ نے بھی بیان کیا کہ جو بھی زمین سے چیز اگتی ہے اس کا تو آپ نے حدیث پڑھ لی, یا جواب آپ دے رہے تھے وہ تو کلیئر ہو گیا کہ کتمان اور یا کپڑا یا کپاس کا آپ نے نام لیا. اس کا مطلب ہے جو کپڑا تو جتنا بھی بنتا ہے ایک تو مصنوعی دھاگے سے بنتا ہے, یہ پلاسٹک وغیرہ اور جس کو پولیسٹر کہتے ہیں, اور ایک کپاس سے دھاگا بنتا ہے, اس سے پھر مسلے وغیرہ بن سکتے ہیں, چادر یا مسلے کی شکل. تو لیکن کچھ چیزیں علامہ صاحب زمین سے نکلتی ہیں, وہ ہمارے ہاں جیسے فصل ہوتی ہے نا چاول کی, اس کو ہم پنجابی میں کہتے ہیں پرالی, اور اسی طرح گندم کے بھی خوش نیچے. اگر کھانے کی چیز نہیں ہے تو صحیح ہے,
اگر کھایا نہیں جاتا نا اس کو, اگر خوراک ہے, انسانوں کا خوراک ہے یعنی کھانے کی چیز ہے, تو اس پہ سجدہ نہیں کر سکتے. اگر ایک ایسی چیز ہے جیسے اس کا پتا ہوتا ہے, چھلکا ہوتا ہے, مثلا گندم کے چھلکے سے آپ کوئی چیز بنا دیں, ہاں, جو کھانے کے نہیں ہے نا, اس کا جو کیا بولتے ہیں, ہے, انگلش میں ہے بولتے ہیں, اردو میں مجھے نہیں معلوم, اس کی جو گھاس ہوتی ہے, اگر اس سے کوئی چٹائی وغیرہ بنا دیں, ہاں, اس پہ آپ سجدہ کریں, اس میں کوئی منع نہیں ہے. بس کھانے کے نا, کھانا نہ ہو, کوئی پالک لے کے آئے نا کہ میں پالک پہ سجدہ کرتا ہوں, اس پہ نہیں ہو سکتا جی. اگر کوئی ایسا پتا ہے, مثلا اس کو کوئی نہیں کھاتا, ٹماٹر کا پتا ہے, ٹماٹر کے پتے کو کوئی نہیں کھاتا, اس پہ آپ سجدہ کر سکتے ہیں. لیکن جو پتا کھانے کی چیز ہے بھائی, وہ اس پہ سجدہ نہیں کر سکتے جی. اچھا, دوسرا یہ کہ آپ وضو کے 4 ہی فرائض ہیں نا قرآن سورۃ مائدہ کی روح سے آپ کے یہاں جی. وضو کے فرائض یہ ہے کہ اس میں فریضہ یہ ہے کہ چہرے کو دھونا, اس میں دو دونے ہوتے ہیں, دھونا ہوتا ہے چہرے کو اور ہاتھوں کو, ٹھیک ہے نا, اور 2 مسا ہیں, سر کو اور پیر کو, ہاں, 2 مسا. جی جی, اہل تشیع کے نزدیک یہ ہے. لیکن میں نے کچھ سنا تھا, آپ نے نہیں بتایا, لیکن وہ ادھر ایک مدرسہ ہے یا ایک دوست ہے, وہ جب اس کو وضو کرتے ہیں نا اہل تشیع بھائی ہمارے جو ہیں, وہ اس میں ذرا سا بھی وہ کہتے ہیں دھونے میں, شاید آپ سے ایک منٹ, میرا ہیڈ فون کام کرنا بند کر دیا, میں بھی آج میرا بھی ختم ہے. ایک منٹ, میرا ہیڈ فون کام نہیں کر رہا, ایک منٹ مجھے اجازت ہے, میں ہیڈ فون کو صحیح کر لوں. ایک منٹ, کیا ہو گیا اس کو, ایک منٹ بھائی, اس کو صحیح کر لوں. اب آپ کچھ بولیں, آپ مجھے سنائی دیتا نہیں تھا, بولیں کچھ آپ. جی علامہ صاحب میری بات سن رہے ہیں آپ؟ میں نے جو سوال نہیں, یہ مجھے نہیں سنائی دے رہا, کیونکہ ایک منٹ طارق بھائی کچھ بولیں. آپ کی آواز تو مجھے آتی ہے, تو میری نہیں آپ کو پہنچتی؟ آواز پہنچ رہی ہے, آپ مجھے سن رہے ہیں؟ کاظمی صاحب, آپریٹر صاحب, آپ کو آتی ہے بھی آواز میری؟ نہیں, میں ایک دوسرے پر بس میں ایک چھوٹا سا وہ اگر مل جاتا تو میں اب تک اجازت نہیں, آج پروگرام کو ختم کر لیتے. میرا بھی ہیڈ فون سے ہی کام نہیں کر رہا, لوگوں کی بھی چھٹی دے دیتے ہیں. چلیں, 2 گھنٹے ہو گئے, 2.5 گھنٹے, ٹھیک ہے نا. جب مجھے سنائی نہیں دے رہا تو کال کیسے لیں گے, ٹھیک ہے نا. بہت مہربانی آپ سب کا, بہت شکریہ, بہت معذرت کے ساتھ. تھینک یو سر, اللہ آپ کو جزائے خیر دے. سب دوستوں کا بڑا شکریہ, معاف کیجیے گا, آج میرا ہیڈ فون جو تھا نا, وہ ہیڈ سیٹ چارج نہیں ہوا تھا, تو اس وجہ سے چلیں, اس وجہ سے آپ کے کال نہیں لے سکا میں مزید.